اور یہ مسئلہ بہت عروج پر ہے، اور وہاں پر کسی دوسرے کو نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اس کوڑے کو گندی جگہ پر پھینکنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ تو وہ گزرنے والا وہاں کھڑے ہو کر زمین میں دھسنا تو گوارا کر سکتا ہے، اللہ۔ لیکن گزرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ میں حضرت مفتی محمد عالم رضا نعیمی صاحب جڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں نماز کے مسائل کے بارے میں بتائیں گے۔ کچھ لوگ ان چیزوں سے، ان مسئلوں سے ناواقف ہوتے ہیں، تو حضرت آج ہماری اصلاح فرمائیں گے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خیریت ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرت، کیا ہوتا ہے نا، کچھ ہمارے دوست، کچھ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ان مسئلوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حضرت ہمارا جو مسئلہ ہے ایک یہ ہے کہ ہمارے کچھ احباب دوست وغیرہ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ بتائیے۔ ماشاءاللہ مولانا ارمان صاحب نے بہت ہی بہترین سوال کیا، جی۔ اور واقعی میں اس مسئلے کی آج کے دور میں ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ بہت عروج پر ہے۔ جی حضرت۔ مجھ سے بھی کئی احباب نے یہ سوال کیا کہ حضرت اگر نماز میں آنکھیں بند کر لی جائیں تو کیا حکم ہے؟ جی۔ مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 634 پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں آنکھ بند کر لے تو اس کی نماز مکروہ۔ جی۔ لیکن اگر آنکھ بند کرنے ہی میں خشوع اور خضوع آ رہا ہے نماز میں تو جی۔ آنکھ بند کر لینا بہتر ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جی۔ آنکھ بند کرنے میں خشوع اور خضوع ہے تو آنکھ بند کر لے، اور اگر کھولنے میں خشوع اور خضوع آ رہا ہے تو آنکھوں کو بند کرنا مکروہ۔ حضرت ایک مسئلہ اور ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ اپنی ایک جگہ کو خاص کر لیتے ہیں اور وہاں پر کسی دوسرے کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے مولانا ارمان صاحب، جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے واقعی میں آج کچھ مساجد میں دیکھا گیا ہے جی جی کہ کچھ بزرگ حضرات ہوتے ہیں، وہ جس جگہ پر بیٹھتے ہیں وہاں سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جی۔ حالانکہ اس مسئلے کو اگر دیکھا جائے تو اگر وہ جو بیٹھ رہا ہے جس جگہ پہ، اس نے اپنی جگہ کو خاص کر لیا ہے، جی۔ تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ اگر اس کی نیت اس طریقے پر ہے کہ مجھے یہیں بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے اور کہیں نہیں پڑھنی ہے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ اور اگر صرف ایسے ہی بیٹھا ہے، اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ اگر کوئی اور بھی بیٹھ گیا تو مجھے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس کی نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ہمارا اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مسجد کی ہم صفائی کرتے ہیں، مسجد کا جو کباڑا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں کہاں ڈالنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جی۔ واقعی میں کہ مسجد کی جب صفائی ہوتی ہے تو کوڑا نکلتا ہے، کچھ حضرات اس کچڑے کو گندی جگہوں پر پھینک دیتے ہیں۔ جی جی حضرت، ہاں اکثر دیکھا جاتا ہے۔ اس کوڑے کو گندی جگہ پر پھینکنے سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد کا کوڑا ہے۔ مسجد کی جس طریقے سے ہم احتیاط کرتے ہیں مسجد کا، جی جی، اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر مسجد کا کوڑا ہے جی تو اس کو بھی کہیں گندی جگہ پہ نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ ایسی جگہ پہ پھینکنا چاہیے جس سے کوڑے کی بے ادبی نہ ہو۔ حضرت ہمارا جو یہ مسئلہ ہے ایک یہ ہے، جیسے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی گزر جائے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے مولانا ارمان صاحب، جو ابھی آپ نے مسئلہ پوچھا ماشاءاللہ، جی، واقعی میں کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ ہاں حضرت، نمازیوں کا احتیاط نہیں کرتے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ جی، تو اس کے بارے میں بہت سخت وعید آئی ہے کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے جی جی، تو وہ گزرنے والا وہاں کھڑے ہو کر زمین میں دھسنا تو گوارا کر سکتا ہے، لیکن گزرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ تو اتنا سخت عذاب ہے، اتنا سخت گناہ ہے نمازی کے آگے گزرنا۔ تو اس کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزریں تو کوئی سترہ بنا دیں۔ سترہ کیا ہے کہ سترہ ایک ہاتھ کے برابر لمبا ہونا چاہیے اور ایک انگلی کے برابر موٹا ہونا چاہیے۔ یہ سترہ ہے، اس کے آگے سے نمازی کے آگے رکھ کر آپ گزر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت، ہمیں ان مسئلوں سے بہت کچھ سیکھ ملی اور الحمدللہ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، جو یہ مسئلے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلومات بھی کرنی چاہیے۔ جو ہمارے مسجد کے امام وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس میں جا کر جو نماز کے مسائل ہیں وہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔
دوستو یہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے ویڈیو کو شیئر بھی کریں.